بعد پھر ایجوکیشن کے بعد ساتھ ساتھ ہیلتھ میں بھی ہم بنایا ہے چھوٹے اسکیل کا ہاسپٹل ٹائپ ڈسپینسری بھی، اس میں بھی ہر قسم کا علاج ہوتا ہے. میڈیکل آفیسرز، MBBS کوالیفائڈ ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر رکھے ہیں، اور کیمپ لگواتے ہیں ہم. میرے اپنے 2 بچے جو ہیں وہ بڑے ہائیلی کوالیفائڈ MBBS کرنے کے بعد لندن سے انہوں نے انگلینڈ سے کیا ہوا ہے MRCP، اور بھی بڑی کوالیفیکیشن ہے، میں تو بھول ہی جاتا ہوں وہ سارے. وہ اپنے اپنے سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ ہیں. وہ جب لاہور میں یا پاکستان میں آتے ہیں تو ہم وہاں کیمپ لگاتے ہیں، فری آئی کیمپ لگاتے ہیں. میڈیکل کی فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ ہم نے ووکیشنل سینٹر بھی بڑے ہائی لیول کا کھول رکھا ہے. اس میں ساری چیزوں کا ہم ٹریننگ دیتے ہیں، بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی. میرا اس وقت نعرہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اور دوستوں کی مدد کے ساتھ یہ ہر مہینے 8-10 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ عہد کر رکھا ہے کہ شرک پور اور اس کے قرب و جوار کے علاقہ، کیونکہ وہ بیچارے غریب متوسط طبقہ ہے، متوسط سے بھی نیچے ہے. جب یہ بات ہوتی ہے کہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے لوگ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں ہمارا علاقہ بھی شامل ہے. وہاں ریلوے اسٹیشن تک نہیں ہے، نہ کوئی انڈسٹری ہے، نہ کوئی کارخانہ ہے بڑے لیول کا. چھوٹی چھوٹی زمینیں ہیں، شاید ہی ہو کو 2-4 مربع کا مالک، بڑا جاگیردار کوئی نہیں ہے. ایسے ہی بس اللہ تعالیٰ نے برہم رکھا ہے اور سسٹم چل رہا ہے. مقصد یہ ہے، میرا پروگرام یہ ہے کہ میں کوشش کروں اللہ کے فضل و کرم سے کہ میں اپنے علاقے کا کوئی بچہ ان پڑھ نہ رہنے دوں اور بے ہنر نہ رہنے دوں. خالی ڈگریاں لے کے گھومتے پھرنا، دفتروں کے چکر لگاتے رہنا، یہ میرا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد ہے کہ وہ جلد ہی کسی کام پہ لگ جائیں اور آمدنی شروع ہو جائے ان کی. بچیوں کو تو میں سچی بات ہے بڑا ہی اس بات پہ اصرار کرتا ہوں کہ خواتین کے لیے میں ایک بہت بڑا یونٹ بنا رہا ہوں، کھول رہا ہوں، جس میں دنیا جہان کی چیزیں جو ہیں وہ ساری ہوں گی. اور ہم لاہور سے بڑے بڑے کارخانوں سے کام لے جا کے دیں گے، بلکہ دینا شروع کر دیا ہے. کہ عورتیں جو ہیں، جو یہ ہمارا سوشل سسٹم ہے نا کہ جی عورت کام کیوں کرے جی. اللہ کے بندو، عورت کو بال بچے دار عورت ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، اگر وہ گھر بیٹھ کے کام کرتی ہے، یا ہمارا سینٹر ہم نے بنایا ہے، سوری گلے میں کبھی کبھی ہو جاتی ہے، تو وہ تو اچھی بات ہے. وہ بیچاری گھر بچے بھی پالتی ہے، گھر گرہستن کے طور پہ کام بھی کرتی ہے. یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ تو وہ بے حد اچھا کام کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تو آمدنی، حق حلال کی آمدنی کمانی اور میاں کا ہاتھ بھی بٹانا، بچوں کو تعلیم یافتہ بھی بنانا اور ہنر یافتہ بھی بنانا، یہ تو جناب والا سامعین کرام، اس سے بہتر تو کام ہی کوئی نہیں ہے. تو میں اس کام پہ لگا ہوا ہوں. بات بہت لمبی نہ ہو جائے تو میرا مقصد جو ہے وہ یہ ویڈیو بنانے کا
یا یہ جو ہے اس کو چینل کھولنے کا، وہ مقصد ہے نیکی کے کاموں میں حصہ ڈالنا اور نیکی کے کاموں کی ترویج کرنا۔ میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ ہنسی مذاق، ٹھٹھا اور جگتے اور ہا 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 ہو اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت ان چیزوں کے جو میں اکثر ویڈیو پہ لاتا ہوں۔ میں ویڈیو پہ لاتا ہوں جو عام بندوں کی بھلائی کا سلسلہ ہے، جس میں لوگوں کی بہتری کے کام ہیں، جس میں اللہ اور رسول کے احکامات کی پابندی ہے۔ میں کوئی واز کرنے والا کوئی مولوی یا کوئی بہت نہیں ہوں۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ عام حساب کتاب سے بندوں کو روزمرہ کے معاملات میں اچھے اخلاق سکھائے جائیں، اچھے کام سکھائے جائیں، اور لوگوں کے مطلب سماج بھی بہتر ہو، اس دنیا میں بھی بہتر ہو، اور لوگوں کا آخرت کا، اگلے جہان کا بھی خیال رہے، اور موت کو بھی یاد رکھیں، اور بڑے بوڑھے جو ہیں میرے جیسے ان کو دھیان رہے کہ موت نزدیک ہے اور اگلے جہان کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، یہیں نہیں بیٹھے رہنا۔ یہ تو بالکل ہی عارضی ہے، آج نہیں تو کل۔ کیسی اللہ نے خوبصورت سسٹم بنایا ہے کہ موت آنی یقیناً ہے، لیکن اس کا ٹائم نہیں پتہ۔ ابھی یہاں 2-4 حضرات بیٹھے تھے، بڑی خوبصورت باتیں کی، اتنے جذباتی ہوئے کہ اللہ اور رسول کی باتوں پہ دل بھر آیا، آنکھیں ان کی پرنم ہو گئیں اور رونے لگے۔ تو وہ سارے اسی قسم کی باتیں تھیں کہ جی اللہ تعالیٰ مجھ پر، آپ پر، سب پر رحم فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور میرے حساب میں، میرے عقیدے کے مطابق اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، لوگوں کی بہتری کرتے ہیں، لوگوں کی مالی مدد کرتے ہیں۔ مجھے یاد آ گیا ہے کہ میرے سٹاف نے کہا جی کہ پچھلے سردیوں میں ہم نے کپڑے تقسیم کیے تھے، گرم کپڑے اپنے اپنے گھروں سے لا کر، اس میں بچوں کے بھی، بوڑھوں کے بھی، عورتوں کے بھی، مردوں کے بھی، سب کے۔ تو پھر میں نے کہا جلدی کرو یار، یہ پچھلے 2 مہینے کی بات ہے۔ تو میں نے کہا سارے اپنے اپنے گھر سے لائیں، کپڑے تو پڑے ہوتے ہیں، کوئی بہت اچھے، کوئی تھوڑے اچھے، کوئی استعمال شدہ، کوئی بالکل نئے بھی، کوئی دوسرے بھی، جو اللہ توفیق دے وہ آپ وہاں، ہم اپنے علاقے میں ایک خاص جگہ پہ ٹانگ دیتے ہیں، اور لوگ آئیں رات کو، جس کو جو کپڑا پسند ہو وہ لے جائے، اس کی قسمت کا ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ میں یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد کوئی ارننگ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، وہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو مطلب ہے کہ دعوت دی جائے نیکی کی۔ مثلا یہ اب زکوٰۃ کا مہینہ ہے، رجب المرجب اب ختم ہونے والا ہے، اگلا شعبان ہے۔ ہم لوگوں نے اب عادت ہو گئی ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں ہی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ تو آپ سارا سال دے سکتے ہیں، اس مہینے میں آپ کر لیں، ایسٹیمیٹ لگا لیں کہ کتنے آپ کے کتنے پیسے نکلتے ہیں زکوٰۃ کے، اور پھر آپ نے کہاں کہاں دینے، مستحقین کو کس طرح دینے ہیں۔ تو آپ زکوٰۃ تقسیم کریں، بڑی اچھی بات ہے۔ میں بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے حصے کی زکوٰۃ ہمیں عنایت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو
اس کی جزائے کثیر دے گا، جزائے خیر دے گا۔ آپ ایک دفعہ، اور میری یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اگر شرک پور شریف جانے کا اتفاق ہوا، نہیں تو جو شرک پور والے ہیں، جو شرک پور سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ضرور میں درخواست دوں گا اور بار بار ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک دفعہ جائیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس کو ضرور دھیان کریں کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اور دوسری یہ بات کہ واقعی وہاں یہ کام سارے ہو رہے ہیں، بچیوں اور بچوں کو تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور ہنر بھی سکھایا جا رہا ہے۔ تو آپ بھی بچوں کو بھیجیں۔ 2.5 کروڑ بچہ اس وقت پاکستان میں سکول جانے کے قابل ہے، لیکن سکول جا نہیں رہا فار ویریس ریزنز، بے شمار وجوہات کی بنا پر۔ آپ بیشتر اس کے بور ہو جائیں میری لمبی چوڑی باتوں سے، اس پر ضرور کریں۔ ایک تو ہماری مالی مدد بھی کریں، مہربانی کریں، اور دوسرا اگر وہاں کے آپ علاقے کے ہیں تو وہاں آپ شرک پور شریف جا کے ہیلپ کمپلیکس ضرور جائیں اور جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کیا وہاں واقعی بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے اور ہنر سکھایا جا رہا ہے، اور مطلب ہے کہ ہر ایک بندے کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو ہم کہتے ہیں اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ویڈیو ہر کام کا ایک مقصد ہے نا، ویڈیو بنانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ میرا مقصد جو ویڈیو بنانے کا ہے نا، سچی بات ہے، وہ ہے ویلفیئر، بھلائی، عام لوگوں کی بہتری، لوگوں کا کام کرنا، لوگوں کی بھلائی کے کام کرنا۔ یہ میری فطرت، اپنے منہ سے اللہ معاف کرے، تعریف اپنی کرنی اچھی بات نہیں، لیکن یہ میں فیکٹ بیان کر رہا ہوں کہ میں نوکری کے میں بھی تھوڑا بہت اس پہلو سے ہمیشہ کام کرتا کہ اس میں غریب آدمی کی بھلائی کا کیا پہلو نکلتا ہے۔ مثلا میں اکثر کہتا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بطور اسسٹنٹ کمشنر جب میں پہلی دفعہ لگا تو نارووال سے شروع کیا میں نے، تو وہاں کوئی اتنے بہت بڑے جاگیردار نہیں ہیں، امیر لوگ نہیں ہیں، چھوٹے زمیندار ہیں یا کاروباری ہیں، چھوٹے کو بہت فیکٹریاں، ملز، بڑے کنسرنز نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں تعلیم کا لٹریسی پرسنٹیج بھی بہت زیادہ ہے، شکرگڑھ اور نارووال اور سارے سیالکوٹ ڈسٹرکٹ میں ہی زیادہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میں وہاں پہلی دفعہ میں نے یہ اعلان کیا کہ جی میں ایک سلائی کی مشین نہیں ہر اس بیوہ عورت کو دوں گا اور دیتا رہا جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہے، جس کا میاں خامند فوت ہو گیا ہے، اللہ کے پاس چلا گیا ہے، اور وہ سلائی کی مشین چلا سکتی ہے، سلائی کر سکتی ہے، اور وہ
اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے اور وہ کرے گا۔ تو نئی سلائی مشین میں جہاں سے مرضی لاؤں میں وہ پرووائڈ کرتا تھا، لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ دیتا ہے، وہ اپلائی کر دیتے، اسی چھوٹی موٹی کوئی طریقے سے انکوائری کر کے پتہ لگ جاتا ہے۔ مستحقین عورتیں تھیں، ان کو ایک سلائی کی مشین بڑی اچھی کوالٹی کی اور اچھی حالت کی، نئی بالکل برینڈ نیو 0 میٹر، وہ میں دیا کرتا تھا۔ یہ میری 1974 کی بات ہے، لانگ بیفور۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر میں جب ڈپٹی کمشنر لگا گوجرانوالے، 1988 کی بات ہے، تو وہاں میں نے پہلی دفعہ اولڈ ایج کے لوگوں کو، عمر رسیدہ بندے، میں خود بھی عمر رسیدہ ہو رہا تھا، عمر رسیدہ بندوں کو، عورتوں کو، مردوں کو ویل چیئر لوگوں کو دی، جو افورڈ نہیں کر سکتے اپنی جیب سے، ان کو ہم وہ دیتے رہے۔ اسی طرح قوت سماعت جن کی کمزور ہو جائے ان کو یہ آلہ سماعت جو ہے یہ پرووائڈ کرتے، ان کو دیتے کہ اس قسم کی، یہ 1-2 مثالیں میں نے دی ہیں۔ اور یہ اسکالرشپ جو ہے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، کالج کے اسٹوڈنٹس کو زیادہ، FA BA MA یہاں تک کے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان سب کو پرنسپل کے مشورے کے ساتھ ان کو دیتے تھے اسکالرشپ، ہر مہینے کا لگا دیتے تھے۔ فنڈز جو ہیں وہ پرنسپل کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتے تھے اور وہ پھر ان کو ماہوار ہر مہینے طریقے سے ان کو دے دیا کرتا۔ یہ میں بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں۔ اب جب میری ریٹائرمنٹ قریب آنے لگی تو دوست احباب، آئی بلانگ ٹو شرک پور شریف، تو وہاں دوست احباب اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے بھائی چیئرمین میونسپل کمیٹی رہے ہیں شرک پور شریف کے ساری زندگی کی، 2-3 مرتبہ یکے بعد دیگرے، تو آپ بھی ایسا کریں کہ سیاست میں آ جائیں۔ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، تجربہ بھی ہے، الیکشن کرواتے بھی رہے ہیں، اور AC DC کمشنر تک، تو آپ ادھر آ جائیں۔ میں نے انہیں آرام سے سمجھایا کہ نیکی یا ویلفیئر کے کاموں کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ بندہ کوئی عہدہ ہی ہولڈ کر رہا ہو یا کسی عہدے سے ریٹائر ہوا ہو، اس کے لیے تو نیت کی اور دلچسپی کی بات ہے، تو ہم کر لیں گے، وہ کام کریں، چھوڑیں سیاست کو۔ سیاست کے لیے یا خدمت خلق کرنے کے لیے اس سیاست میں آنا ضروری ہے، یہ تو ایک نعرہ ہے، اگر کوئی بندہ پورا کرے، اللہ کسی کو توفیق دے، تو اس جیسی تو کوئی بات ہی نہیں کہ آپ خدمت خلق کرتے ہیں، لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ آپ ووٹ لینے کے لیے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو دفع کریں۔ میں نے کہا سیاست ہمیں تو سوٹ ہی نہیں کرتی، ہمارے ملک کی سیاست بڑی مشکل ہے، یہ تو بڑی ہمت ہے سیاست دانوں کی کہ سارا کچھ فیس بھی کرتے ہیں اور پھر چلے پھرتے بھی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ساری دنیا میں ہیلتھ اور ایجوکیشن میں کام ہو رہا ہے تو ہم لوگ بھی اسی میں کام کریں۔ ان کو میری یہ بات پسند آئی، ان کا بالکل ٹھیک، چنانچہ ہم نے جناب 1997 میں
میں نے 1998 میں پری میچور ریٹائرمنٹ لی اور گریڈ 20 کا پینشنر ہوں میں اب، پینشن لے رہا ہوں گریڈ 20 کی۔ تو میں نے ان کو منا لیا، بڑی خوشی ہوئی۔ ہم نے ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی پروگرام، یہ ہیلپ ایک این جی او بنائی، اس کو مطلب رجسٹر کرایا سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ہیلپ کے نام پہ، اور پھر ہیلپ کے نام پہ ٹرسٹ بھی بنائی متعلقہ محکمہ سے، اس کو بھی رجسٹر کرایا۔ تو اب یہ اس کا ہیڈ آفس جو ہے یہ رکھا ہم نے جہاں میرا دفتر بھی ہے وکالت کا، وہاں میں نے ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی پروگرام یہ میں نے کیا، دفتر بنایا اجویری کمپلیکس میں، گراؤنڈ فلور پہ 23 نمبر کمرہ، اجویری کمپلیکس، 2 مزانگر روڈ لاہور۔ اس میں اب یہ ہمارا ہیڈ آفس ہے، اور 3 پروجیکٹ چل رہے ہیں جو شرکپور شریف میں ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک بلڈنگ بنائی ہے جس پر 20 کروڑ روپیہ لگایا ہے، اس کی زمین کی قیمت، اور اوپر 2-3 منزلہ عمارت ہے، بہت شاندار، بڑی لوگوں کو پسند آئی ہے ساری، بڑے لیٹسٹ ڈیزائن کے ساتھ۔ وہ اب یہ سارے جو میں نے گنوائے ہیں تینوں پروجیکٹس، یہ اس میں واقع ہے۔ تو وہ ایکچولی ہیلپ کو پروموٹ کرنے کے لیے، پبلسائز کرنے کے لیے، پبلسٹی کے لیے میں نے کسی دوست کے مشورے سے یہ چینل کھول لیا یوٹیوب پر، اور اس چینل سے ہم نے یہ ویڈیو بنانی شروع کر دی، جو اب شاید 100 سے زیادہ بن چکی ہیں ویڈیوز، جو ہم نے اپلوڈ کر رکھی ہے، اور وہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے بتایا ہے کہ ہم لوگوں کے فری اسکول چلاتے ہیں، میٹرک تک ہے، آہستہ آہستہ کیا، پہلے مڈل تھا، اس کے بعد 9th اور 10th، اور اس کے بعد پھر ایجوکیشن